جو پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی پریشانی لے کے، اپنی کوئی بھی چیز لے کے، تو وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے کہ آپ کو پراپر بات اس لیے نہیں سمجھ آئی، یا آپ میرے حلقے میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ کو میں کوئی تسبیح یا کوئی طریقہ کار یا ریمیڈی اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ آپ پراپرلی سبمٹ نہیں کیے. جی. تو میرا یہ سوال ہے کہ سبمیشن تو کی ہوئی ہے ایک کے پاس، اس کے بعد تو ہم نیکسٹ کسی کو سبمٹ نہیں کر سکتے. جی جی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو ریسپیکٹ کرتی ہوں، میں آپ کو لو کرتی ہوں، میں آپ کو ٹائم لیتی ہوں یا ٹائم دیتی ہوں، تو انسپائر ہو جاتے ہیں، یہ سبمیشن ہے. بس اس کے اوپر، اس سے اوپر ہم دوسرے انسان کو سبمٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ سبمٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ کی سبمیشن میں ہوں، وہ نوٹ باندھ لیں یا بیعت کر لیں یا جو بھی کر لیں. تو کیا یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جس پہ ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ہم اس سے پرے ہو جاتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں، یا جو ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے تو کام نہیں کرنا، اب جو بابا جی ہیں اس نے کام کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کمپلیکس کویسچن ہے، اٹس ویری ڈیپ کویسچن. ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اس کے بعد پیچھے بچتی ہے عقیدت. عقیدت ہوتی ہے اندھی. عقیدت سب سے پہلے آپ کا علم چھینتی ہے. علم اباؤٹ اینی تھنگ. اگر مجھے کسی سے عقیدت ہے تو میں اپنی سینسز کو دان کروں گا، کیونکہ عقیدت محبت نہیں ہوتی. عقیدت از اے فارم آف سرنڈر. نہیں، آپ نے تو دان کر دیا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ رک جاؤ. کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ نہیں کہہ رہے. دیکھیں میں بیعت کو برا نہیں سمجھتا، بیعت کی فارم خراب ہو گئی. اچھے اساتذہ بھی تو گزرے ہیں نا. تو بیعت اس زمانے میں اس لیے کی جاتی تھی کہ ابھی تو آپ کے پاس نالج ہے، سب کچھ ہے، محتاجی نہیں ہے. اس وقت اگر میں اب کسی استاد کے پاس آج سے 100 سال پہلے گیا ہوں تو میں نے تو جانا ہے سال میں 2 سال کے بعد ایک دفعہ پیدل، اس کے بعد میں نے گھر میں سبق لینے جانا نا. تو اس میں بیعت کا مطلب ایک مینٹل کنیکشن بنانا ہوتا تھا اور تھوڑا سا ایگو کے سٹرکچر کو. نہیں وہ میں سمجھ گئی ہوں، میں نے وہ لفظ استعمال کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر جہلا نے اسی بیعت کو یوز بھی کیا بیچنے کے لیے، اور پھر ابیوز وہ سب ہر جگہ پہ ہوتا ہے. قرآن کو لوگ کر رہے ہیں یوز. اللہ نے کہا میرے کلام کو بیچتے ہیں. تو آپ کہیں بیعت کے اندر پرابلم یا سرنڈر میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم تو انسان کے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے نا. آپ چیز کی ایکچویلٹی کو دیکھیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جاتی ہے. ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے سامنے سرنڈر کریں، جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے آپ کے سامنے معاملات نہیں کھلیں گے. لیکن آپ کو سرنڈر کا بھی مطلب بھی سمجھنا چاہیے نا کہ کیا سرنڈر ہے. یہ میں نے سرنڈر کیا کہ آپ مجھے ٹائم پہ کہیں گے تو میں آؤں گی، آپ مجھے کہیں گے سبق یاد کرو تو میں کہوں گی، آپ مجھے کوئی ایکسرسائزز دیں گے تو میں کروں گی، آپ مجھے کہیں گے جی یہ میں نے جواب دہی لینی ہے، مجھے میسج میں یا فون کر کے جواب دے دیں. سرنڈر کا مطلب کچھ چیزیں جو جائز نہیں ہیں وہ آپ کے والد صاحب ہوں یا آپ کے استاد صاحب ہوں یا آپ کے کوئی بھی صاحب ہوں یا صاحبہ ہوں، کوئی بھی سرٹن چیزیں جو ہیں وہ سرنڈر کی تو کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے نا. تو پھر یہ دماغ کیسے اتنا معاف ہو جاتا ہے کسی کی عقیدت میں یا محبت میں کہ ہمیں وہ ڈسٹنس عبور کرنے کی سمجھ نہیں آتی، نہ سرنڈر کروانے والے کو نہ سرنڈر کرنے والے کو. سرنڈر جو کروا رہا ہے نا جی وہ تو یوز کرے گا، جس نے سرنڈر کر دیا ہے وہ ایک ہو گیا میڈیم بن گیا اس کے لیے. وہ اس کو جیسے مرضی یوز کرے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ اس کو جیسے مرضی یوز کرے، جو اس کو کہے گا اس نے کرنا ہے. جب آپ نے کسی کو ہپنوٹائز کر دیا، اٹ ورکس لائک معاف کر دی نا عقل. نہیں دیکھیں جیسے عورت اور مرد کو جب محبت ہو جائے اور عورت ہائٹ پہ ہے اور مرد نیچے ہے، کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے نا، تو عورت اس کو جو کہے گی وہ کرے گا. ہم نے تو محبت پہ جنگیں ہوتی ہوئی بھی دیکھی ہیں نا، محبت پہ گھر بھی اجڑتے دیکھے ہیں. لوگ اپنے بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں. یہ سرنڈر ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ کسی بھی طرح کا ہوتا ہے. لوگ اپنے باس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، لوگ پولیٹیشین کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، لوگ اسپرچل لیڈر کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اٹ سیلف سرنڈر میں پرابلم ہے. آپ کہیں گے کہ پیروں میں یا ایسے لوگ جو سرنڈر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ انڈیویجول کو ایک ایک کر کے کیسے ٹھیک کریں گے؟ دنیا کو تو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. تو میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں انسٹنکٹ کو، پرابلمس کو اٹ سیلف میں اس کے ایکچویلٹی کو اسٹڈی کر رہا ہوں، تو تاکہ اس میں سے جان چھوٹے کہ سرنڈر کیا ہے. سرنڈر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سے ایک کام کیا نہیں جا رہا، آپ ایک آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام کرے گا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کو کہ آدمی چینج کرے گا. لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے. اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، آپ نے کر دیا پاکستان چینج. اللہ نے یہی آپ سے پوچھنا تھا، ووٹ ڈال دیجیے. کہیں پہ اگر آپ کو کوئی پارٹی اچھی لگتی ہے آپ اس کے پروٹیسٹ میں جائیے زیادہ کی. لیکن اگر آپ اس سے آگے چلے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر سچا ہی سچا ہو گیا، تو آپ سرنڈر موڈ میں چلے گئے. تو یہ عقیدت ہو گئی آپ کی. عقیدت بلائنڈ ہے تو آپ ہرڈز میں شامل ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہنکا جائے گا. سادہ سی ایک بات ہو گئی نا. تو اگر آپ نے ہنکارے میں رہنا ہے، اچھی بات ہے، چرواہا ہونا ہی چاہیے، لیکن ایک ہے نا ہمارے پروفٹ ہیں ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا ان کی اطاعت کرو، ان کے جیسے کہتے ہیں یہ کر دو، بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ کو اس کے باوجود لوگوں کو اور لوگ چاہیے تو پھر یہ تو اب انڈیویجول کی بات آ جاتی ہے. جب بھی آپ سرنڈر کریں گے کسی کے آگے بھی
تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ ویک ہو گئے, وہ آپ کو آپریٹ کرے گا. یو ول بیکم لائک این اینیمل. تو ایک میرا پھر یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو 2 4 6 8 50 100 کو سرنڈر کرواتا ہے, تو میں بائی دا وے ہائپوتھیٹک بات کر رہی ہوں, آپ کسی کے ذہن میں گھس کے تو جواب نہیں دے سکتے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ یہ کرانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کہ حضور پاک کے ممبر پہ یا اللہ تعالیٰ کے ممبر پہ یا کہیں بھی جو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہائی پیڈسٹل پہ ہوں, تو کیا اس کو پھر رات کو جب یہ اپنے بستر پہ جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا لچ تل کے لوگ سر کاٹ کے سو جاتے ہیں لوگوں کا, کیا بات کر رہی ہیں آپ. میں یہ نہیں, سر کاٹ کے چھوڑ دیں, یہاں تو آپ اللہ کے نام پہ سرنڈر کروا رہے ہیں نا کہ میں تمہیں رب کی قربت کی تعلیم دے رہا ہوں. کیا بات ہے. دیکھیں اس معاملے میں جو سرنڈر ہے, دیکھیں ہر چیز کی اتنی لیئرز ہوتی ہیں کہ کسی چیز کی ایکچویلٹی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو استغراق میں جانا پڑتا ہے, غور کرنا. جب غور بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ اس میں غرق ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو لیئرز کو پیل کرنا ہوتا ہے. تب تک پیل کرنا ہوتا ہے جب تک اس کے اندر سے نتھنگنیس نہ نکلا ہے اور وہ چیز اپنی امپورٹنس اور ویلیو آپ کے مائنڈ سے لوز کر سکے. اب یہ کام ہے انڈیویجولز کے کرنے والا, ایسے بول کے نہیں سمجھ آتا, لیکن میں کوشش کر دیتا ہوں. ایک سرنڈر جہاں سے شروع ہوا ہے تصوف میں, اس کا ایک مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو بہت اچھا مطلب ہے, لیکن اس میں ایگو کو کچلا جاتا تھا, تھوڑا سا بندے کو ٹکانے پہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اس چیز کو پریکٹس کرتا رہے کہ میں کوئی اتنا زیادہ خاص ٹریک پہ آ جائے. اور اگر اس کے لیے بہت بڑے سکیل کا استاد ہونا ضروری ہوتا ہے, بہت بڑے سکیل. کئی ایسے استاد جو ٹنڈ کرا دیتے ہوتے, پہلے تو رواج چلتا تھا بال صاف کرا دیتے. کیا انسلٹ ہے نا, آپ بڑے زمیندار ہیں, آپ نے کہیں بیعت نہیں کہا بال اترائے آپ نے, اللہ کرواتا ہے یہ, حاج عمرے پہ ہوتا ہے یہ کام, تو آپ نے وہ کر دی نا ایک بندے کی, وہ پھر لوگ بھیک منگواتے تھے, گاؤں دیتے تھے, اس گاؤں میں جا کے مانگو, اسی کے اپنے گاؤں میں منگوا دیتے, جاؤ جی مانگو, اپنے گھر کے آگے سے گزرو بھیک مانگتے ہوئے, تو لوگ کر دیتے تھے. گھنگرو پہن کے نچوایا نہیں لوگوں نے. اچھا پھر میری اپنا آنکھوں دیکھا سین ہے, یہ تو انٹلیکچوئل باتیں بکش ہو گئی. اب میں آپ کو ایک اپنی آنکھوں کا سین بتاتا ہوں. شیخ حقانی صاحب گزرے ہیں, بہت بڑا نام ہے, ان کے اوپر کیا بات کریں. مشرف صاحب بھی ملنے ایک دفعہ گئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ. ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ انٹرویو دے رہے تھے کسی انگریز خاتون کو. ان کی انگلش بہت کلاسک اچھی تھی بہت, وہ اپنی ہائٹ پہ تو بولتے تھے, تو وہ تو بندے کھڑے ہوتے تھے اٹھ کے, تو وہ بات کر رہے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے کافی, ایج ان کی زیادہ ہو گئی تھی, تو وہ ایسے جیسے آپ میں بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک بندہ ایسے کھڑا ہوا, وہ آؤٹ ڈور میں بیٹھے تھے کسی پہاڑی پہ, تو وہ بات کر رہے تھے, تو ان کے نا گلے میں ایک سیٹی لٹک رہی تھی, وسل. تو وہ عورت کوئی سوال پوچھتی تھی تو وہ تھوڑا سا جواب دیتے تھے, اس کے بعد وہ کوئی عورت نے سوال پوچھا تھا, ان کو کچھ یاد ہے بات کر, وہ سیٹی اٹھا کر منہ میں اس کو وسل بجاتے تھے, تو وہ آدمی اللہ 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 شروع کرتا, بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا, بے حرکت, سر ڈال کے کھڑا ہوا تھا. وہ کرتا تھا, وہ بات کرتے رہتے, 5 منٹ 10 منٹ, وہ 1.5 گھنٹے کی تھی ویڈیو. اچھا پھر ان کو اچانک یاد آتا تھا, سیٹی بھی آتے تو وہ کھڑا ہوتا تھا چپ کر. وہ اس کام پہ لگا ہوا تھا آدمی, اس کی ایگو نن کی ہوئی تھی, 0 کی ہوئی تھی, وہ اس موڈ میں تھا, ان کا خاص شاگرد تھا. تو استاد بہت بڑا ہونا چاہیے. یہ بات پبلکلی کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, بڑی ہائٹ والے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو پتا نہیں سرنڈر کیا چیز ہے, اور میں کہتا ہوں بھائی پتا ہے, لیکن بڑے آدمی کی بھی تو الگ الگ ڈیفینیشن ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں سختی کے راستے پہ, کچھ لوگ جاتے ہیں محبت کے طریقے سے, کچھ لوگ جاتے ہیں جہاد کے طریقے سے, کچھ آتے ہیں علم کے راستے سے. دیکھیں سب سے سیف راستہ سینٹی کا راستہ, اعتدال کا راستہ, ریلیجن کا راستہ, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیف ہے, ولنریبل نہیں ہے. آپ باقی راستوں پہ چلتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن تھکا دیے جاتے ہیں, آپ ایگزاسٹ کر دیے جاتے ہیں, اور پھر بھی آپ کو شریعت پہ اترنا پڑتا. آپ 40 سال مجذوبیت کا دورہ کاٹ کے آ جائیں, کھڑے آپ کو فجر زور کی رکعتوں میں ہی ہونا ہے. تو جب یہیں پہ کھڑے ہونا ہے تو چلے جائیں, شوق 40 سال بچا لیں. نہیں بچتے نہیں. دیکھیں تجربہ ہوتا ہے, وہ ایک چیز ہے. آپ فیلور سے نکلتے ہیں تو آپ کو سکسیس کا پتہ چلتا ہے. میں نہیں اعتراض کرتا, میں نے آپ کو یہ بتایا, میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ نکل جاتے ہیں, ان کا شیل ٹوٹ جاتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بندے بنائے ہوتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھ کے اگر یہ آئیڈیا میرا ایول مائنڈ اڈاپٹ کر لیں, تو میں تو شاپ کھول کے بیٹھا ہوں, میرے پاس لوگ ہیں, میں کھڑا کر لوں, میں کہوں کرو پریکٹس, تمہاری ایگو مارتا ہوں, میں نے بندے کرا دیا سرنڈر, پتا مجھے ہے کوئی نہیں. اس طرح لوگ آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں بڑے استادوں کے, اور ان کو اڈاپٹ کر کے لو پروفائل پہ اس کو میمک کرتے ہیں. اور جوہلا کو, جو کہ عام, میں جب جوہلا کہتا ہوں, آج کل بھی بڑی بحث اس پہ چلی, اس کا مطلب یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, تو لوگ ان کو پھر ان کو یوز کرتے ہیں, ان کے گھروں سے پیسہ نکالتے ہیں یہ کام کر. سب سے بڑا فائدہ, آپ کے پاس کمیون ہے, آپ نے 1 لاکھ بندے کو سرنڈر کیا ہوا ہے, اب آپ کو گورنمنٹ بھی نہیں پکڑ سکتی جی, تو خدائی کا نشہ ہے. اب آپ تخت پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ آپ کے پیچھے جان دے دیں گے, لو آپ کسی کو بھی آپ کی توہین نہیں ہو سکتی. وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر جب آپ کی جان نکلے گی تو جہنم ہے نا. بعد میں دیکھیں گے نا لوگ. یہاں پہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے, لوگوں نے کہا ہوا ہے, اور لوگوں نے تو اور بڑا کچھ کہا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا, حوصلے دراز ہیں, مارنے پہ آتے ہیں, ہٹلر مار دیتا ہے 8 منٹ, یہ کیا بات ہے. تو آپ کسی بھی ایکسٹریمٹی پہ جائیں گے تو آپ کو انفینٹی نظر آئے گی. لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, لوگ سب کچھ. کیا کہا تھا فرعون نے کہ بنا میرے لیے ایک پیرامڈ, اس کو حامان کو, کہ میں موسیٰ کا خدا تو اوپر چڑھ کے دیکھ لوں کہ ہے کہ نہیں. تو کہہ گیا نا, تو جب ٹائم آیا تو پھر کہتا تھا مجھے معاف کرنے میں دے دو. وہ اب کہا اب ٹھیک ہے. تو یہ وقت جب آتا ہے لوگ کہتے ہیں تب دیکھیں گے, تو اللہ کہتا ہے تب تو میں دیکھ ہی لوں گا.
میں نے تو میں نے تو سب کچھ دیکھنا ہے, تم دیکھنا. تو اس لیے کسی بھی چیز کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ایک ویڈیو درکار نہیں ہے. نہ صرف دکھانے کیا ہیلپ کر, ادھورے جواب ہوتے ہیں, وقت کی قید ہوتی ہے, ووکل کارڈ کی طاقت ہوتی ہے, اور لمیٹڈ نالج ہوتا ہے. اور پھر ایک انسان ہوتا ہے جو نقص میں رکھا ہوا ہے, کجی میں رکھا ہوا ہے, اور اپنے مبالغوں میں اور خلجانوں میں بھی رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک انسان ہوتا ہے. تو اس کی بات کو تو تشکیق کے ساتھ لیا جائے اور جایا جائے گا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور پھر قرآن کا ویلیڈیٹ, سب سے بڑا ویلیڈیٹ تو ایٹ دی اینڈ ہم نے قرآن سے کرنا ہے. اگر آپ اس طرف چلتے ہیں تو آپ گیونگ یو ورڈز, آپ کو کسی بھی مسئلے پہ جیسے سرنڈر کو لے لیجئے, 1-2 سال لگ سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں, اس میں کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں وزڈم کتنی بڑی آئے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر کسی کو وزڈم کی سمجھ آئے گی تو وہ جب ایکسپلین کرے گا نا, وہ کتنی دیر کر لے گا, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو خاک سمجھ آنی ہے. جو انٹلیکٹ ہے, نالج, جب تک وہ ایکسپیرینس کو اسٹرینتھیفائی نہیں کر رہا, یعنی کہ کال اور فیل سنکرونائز نہیں ہو رہے, تب تک کیا کام ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کشائش عطا ہی نہیں ہوگی. تو سرنڈر تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہیں, پھر سرنڈر تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ سرنڈر کو سمجھتے ہیں, پھر سرنڈر سمجھ آتا ہے جب آپ کو سرنڈر سے دھوکا ہوتا ہے, پھر سرنڈر سمجھ آتا ہے جب آپ سرنڈر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے آپ اپنے اندر اتر کہتے ہیں کہ یہ سب تو ہو گیا, سرنڈر آخر میں ہے کیا, اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اطاعت کہا کس کو ہے. نہیں, لیکن سرنڈر کرنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. یہ میں یہاں کی بات کر رہی ہوں, دنیا کی, اللہ کی بات نہیں کر رہی ہوں. کہ جو ضروری ہے اس کے لیے وہی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سگریٹ پینا ضروری ہے تو ہیروئن ضروری ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ ایک بےہودہ چیز ہے, آپ کے لیے بےہودہ چیز ہے. ریالٹی ایلوژن میں رکھی ہے, یہ پرسیپشن ہے. یہ ایک فکس آبجیکٹ کو آپ کا میرا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرح کا دیکھ رہے ہیں. ہم گلاب کے پھول کو آپ دیکھیں, میں دیکھوں, ہم دونوں کی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہے. تو ریالٹی تو ہے ہی کوئی نہیں. نہیں, وہ تو فرق ہے, لیکن کچھ چیزیں تو ہے نا کہ وہ سمجھ ہے, علم ہے. نہیں, اس کی ریالٹی, اللہ ایک کی تو ریالٹی ایک ہے نا, حضور آخری نبی ہے, اس کی تو ریالٹی ایک ہے نا. آپ کو شریعت پہ کھڑا ہونا ہے, اس کی تو ریالٹی ایک ہے نا. اس سے ہٹ کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, اگر سرنڈر کرانے کی کوئی, اگر آپ کہیں حاجی شریعت پہ آپ کھڑی رہیں, اب میرے پاس سرنڈر کریں تو مجھے بالکل پتا ہے کہ سرنڈر سے آپ کا کیا مطلب ہے. ٹائم پہ اٹھیں, ٹائم پہ نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, گھر کو دیکھیں, پھر میرے پاس آئیں, ہم بیٹھ کے ان کی بات بھی کریں گے, ہم کان بھی میں کھینچوں گا, آپ نے سبق نہیں یاد کیا, فلانا فلانا. تو یہاں سرنڈر کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. اگر مطلب ہے کہ آپ کو نہ ٹائم کا لحاظ ہے, 10 بجے بلا لیا, 18 بجے بلا لیا, خواتین ہیں, جوان بچیاں ہیں, تو وہاں پہ جب ان کی عقل معروف ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے کہ جب اسپرچل کان مین زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو عورتیں اپنے بال بچھاتی ہیں. جی, آپ نے دیکھی ہے؟ جی. ہم ایسی دنیا میں بیٹھے